إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. حاضرین جمعہ، آخرت کے سفر کے موضوع سے بفضلہ تعالی سلسلہ وار خطبات جاری ہیں۔ گزشتہ جمعہ قیامت کے منظر کے موضوع پر خطاب کیا گیا۔ قیامت کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ میدان محشر کا مرحلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پہلی سور کے بعد جب ساری دنیا نیست و نابود ہو جائے گی، دوسری سور کے پھونکنے کا حکم فرمائے گا۔ دوسری سور پھونکی جائے گی تو سارے لوگ جو مر چکے تھے اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور میدان محشر کی طرف لپکیں گے تاکہ اللہ کے حضور جمع ہو سکے اور ان کے درمیان حساب و کتاب کا معاملہ مکمل ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، جب سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا فاذا هم قیام ینظرون تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے قبر سے کسے اٹھایا جائے گا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامہ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ مِنْهُ الْقَبْرُ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا روز قیامت میں ساری کی ساری آدم کی اولاد کا سردار رہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی قبر کھولی جائے گی۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو میں وہ سب سے پہلا شخص رہوں گا جسے قبر سے نکالا جائے گا۔ جب میں قبر سے اٹھوں گا تو میں یہ دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرش کا ایک پایا پکڑے کھڑے ہیں۔ میں یہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں مجھ سے پہلے اٹھائے گا یا وہ ان میں سے ہوں گے جن پر پہلی سور کی غشی طاری نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن جب دوسری سور پھونکی جائے گی اور میدان محشر قائم کیا جائے گا تو یہ بڑا وحشتناک منظر ہوگا۔ ہر چہار جانب ڈر، خوف، ہراس کا ماحول ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ جب سور میں پھونکا جائے گا تو جو کوئی زمین میں ہے، جو کوئی آسمانوں میں ہے، سب کے سب وحشت میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سارے کے سارے جھکے سروں کے ساتھ ذلت و رسوائی سے اللہ سبحانہ و تعالی کے دربار میں جمع ہوں گے۔ اور یاد رکھیں، اس دنیا میں جو جس نیت پر اور جس حالت پر مرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی روز قیامت اسے اسی نیت اور اسی حالت پر اٹھائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یبعث علی کل عبد علی ما مات علیہ، روز قیامت ہر بندے کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس دنیا میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ کوئی نیکی پر مرا ہوگا اسے نیکی پر اٹھایا جائے گا، کوئی بدی اور برائی پر مرا ہوگا تو اسے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم کے سلسلے میں کہا، وہ شخص جو احرام باندھے ہوئے ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک محرم کو وفات پاتے دیکھا۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہا کہ اسے غسل دو اور احرام ہی کے کپڑوں میں کفنا دینا، اس پر خوشبو نہ لگانا۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا، اس لیے کہ قیامت میں اٹھے گا تو احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر مجھے میری پھوپھی صفیہ کا خوف نہ ہوتا
کہ وہ میرے متعلق بدگمان نہ ہو جائے تو میں حمزہ کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ دیتا تاکہ اسے پرندے اور جانور کھا جائے، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی حمزہ کو یہ شرف بخشے کہ وہ کئی جانوروں کے پیٹ سے اٹھے۔ تو جو جس حالت میں اس دنیا میں وفات پائے گا، میدان محشر میں اسے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اس سلسلے کی کئی روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ جب لوگ اٹھیں گے ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر مختون ہوں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، کہ عائشہ قیامت کے روز لوگ اٹھائے جائیں گے تو ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، اور ان کی ختنہ بھی نہیں ہوگی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی۔ وہ حیادار عورت تھی۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس روز پھر ہم عورتوں کی حیا کا کیا عالم ہوگا؟ ہم کیسے مردوں کے سامنے آ جائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عائشہ، اس دن کا معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ کسی کو فکر نہیں ہوگی کہ وہ اپنے بغل میں کھڑے آدمی کو دیکھ سکے، چاہے وہ جس حالت میں ہو۔ ہر کسی کو اپنی پڑ رہی ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالی یہ زمین بدل دے گا، یہ آسمان بدل دے گا۔ زمین وہ نہیں ہوگی جس پر آج ہم چلتے پھرتے اور بستے ہیں، آسمان وہ نہیں ہوگا جو آج ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اللہ نے کہا، ہم قیامت کے دن اس زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو دوسرے آسمانوں سے بدل دیں گے، اور وہ بدلی زمین بڑی سخت ہوگی۔ روایتوں کو جمع کرنے کے بعد علماء کہتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشر کی زمین تانبے کی ہوگی، پیتل کی ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں کہا، یحشر الناس یوم القیامہ علی ارض بیضاء عفراء۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو جس زمین پر جمع کرے گا وہ سفیدی اور سرخی مائل زمین ہوگی، روٹی کی طرح صاف چٹیل ہوگی، اس پر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ عفراء، بیضاء، آیت کے حدیث کے ان دونوں ٹکڑوں سے علماء نے استدلال کیا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین اس روز پیتل یا پھر تانبے کی ہوگی۔ اور صرف زمین پیتل تانبے کی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی سورج بھی قریب کر دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، تدنى الشمس یوم القیامہ من الخلق حتی تکون منہ کمقدار میل۔ روز قیامت سورج مخلوق سے قریب ہوگا، یہاں تک کہ مخلوق اور سورج کے درمیان بس 1 میل کا فاصلہ رہے گا۔ یہ تفسیر آپ نے بارہا سن رکھی ہوگی۔ اس میں علماء کے 2 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے، علماء کہتے ہیں جو زمینی 1 میل کی مسافت ہوتی ہے بس سورج اتنی ہی قریب ہوگا۔ آج سورج ہم سے سینکڑوں میل دور ہے، تب بھی ہم اس کی تپش برداشت نہیں کر سکتے، ایک پل بھر اس کی طرف دیکھ نہیں سکتے۔ روز قیامت یہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ یا پھر عربی میں سرما لگانے کی جو سلائی آتی ہے اسے بھی میل کہا جاتا ہے، یعنی ہر آدمی سے سورج ایک سرمے دانی کی سلائی جتنی دور ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے حفاظت کرے۔ سورج قریب ہوگا، سختی بڑی ہوگی، بڑی سختی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، میدان محشر میں ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق پسینے میں ڈبایا جائے گا۔ سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ ہر آدمی کے جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا جتنا وہ گناہ گار ہوگا، جتنا وہ اللہ کا نافرمان ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، کسی کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا کمر تک، کسی کا سینے تک، کسی کا کاندھوں تک، کسی کا تھوڑی تک، اور کسی کا پسینہ اس کے ناک سے اوپر چلا جائے گا۔ بڑا سخت ماحول ہوگا۔ روایتوں کے مطابق میدان محشر کی اس سختی کو دیکھتے ہوئے محشر میں جمع لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، ندا لگائیں گے، اور اللہ سے کہیں گے، الہ العالمین اس سختی سے بچا لے، گرچہ اس کے بعد تو ہمیں جہنم ہی میں کیوں نہ ڈال دے۔ وہ قبول ہے، لیکن میدان محشر کی یہ سختی ہمیں قبول نہیں، یہ برداشت کے باہر ہے۔ الغرض سورج بڑا قریب ہوگا، اور جانتے ہیں یہ سختی کی مدت کتنی ہوگی، یہ دن کتنا طویل ہوگا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ ایسا دن ہے جس کی مقدار تمہارے حساب میں 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سال کے برابر۔ بعض روایتوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قیامت کے دن کا آدھا دن تمہارے گنتی کے 50,000 سال کے برابر ہے، اور ایک دن کا حساب کر لو تو 1,00,000 سال کے برابر۔ لیکن یہ دن انہی کے لیے طویل ہوگا جو اس دنیا میں اللہ کے نافرمان ہوں گے، جو اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرنے والے ہوں گے۔ لیکن جو اللہ کی اطاعت گزار ہوں گے، اللہ کی ذات پر اور روز قیامت پر ایمان رکھنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ بڑی آسانی اور نرمی والا معاملہ کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یوم القیامت علی المؤمنین کقدر ما بین الظہر والعصر، قیامت کا دن مومنین پر ظہر اور عصر کی درمیانی مدت والا ہوگا۔ ظہر اور عصر کے درمیان جتنا کم وقت ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طویل وقت کو اہل ایمان کے لیے سمیٹ دے گا۔ وہ دن جس دن ہر کوئی پریشان ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکوکار اور اہل ایمان کی اپنی شان رکھے گا۔ بہت سی روایتیں، بہت سی آیتیں اس سلسلے میں دلالت کرتی ہیں کہ کیسے میدان محشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو، نیک کام کرنے والے کو، اچھے اعمال کرنے والوں کو عزت و شرافت سے نوازے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اس روز کچھ چہرے حشاش بشاش ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کھلے ہوئے ہوں گے، صاف و شفاف ہوں گے، اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 خوش قسمت لوگوں کا تذکرہ کیا، کہا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جسے روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یاد رکھو اس روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، سورج قریب ہوگا، پسینہ آدمی کو ڈبو رہا ہوگا، جکڑ رہا ہوگا۔ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 نیک عمل کرنے والوں کو، یا ان 7 میں سے جو کوئی خاص عمل کرے، اللہ اسے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 7 خوش قسمت لوگوں کا تذکرہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا امام عادل، عدل کرنے والا امام، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دے، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا ہو، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرتا ہو، مسجد میں بیٹھنے کو پسند کرتا ہو، خالی اوقات مسجد میں گزارتا ہو، مسجد کی صفائی سے دل لگاتا ہو، مسجد کو بہتر بنانے کی خواہش رکھتا ہو، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہو۔ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ ویتفرق علیہ، وہ 2 آدمی جو ملتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں، الگ بھی ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ آدمی جسے کسی خوبصورت منصب والی عورت نے برائی کی دعوت دی ہو اور وہ کہتا ہو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ بدی اور بدکاری کبھی نہیں کر سکتا۔ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ آدمی جس نے صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور اس نے اپنے خرچ کو چھپایا، اس نے اس قدر چھپایا کہ اس کے دائنے ہاتھ نے جو خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو اس کا علم نہ ہوا، یعنی اس کا خرچ اللہ اور اس کے علاوہ کوئی اور نہ جانتا ہو۔ آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ان 7 خوش قسمت لوگوں میں وہ آدمی بھی ہے جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے، اس کی آنکھ سے آنسو بہہ جائے، اللہ اسے بھی میدان محشر کی سختیوں سے محفوظ کر دے گا، اللہ اسے بھی عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ یہ جو خالی اوقات، خالی جگہیں، خالی کمرے ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ آدمی خالی جگہوں کو تلاشے اس لیے کہ وہ اللہ کی قربت پا سکے، اس لیے نہیں کہ وہ لوگوں سے چھپ چھپا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔
ایسے ہی روز قیامت مؤذنین کی اپنی شان ہوگی جو اذان دینے والے ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ. میدان محشر میں مؤذنین کی سب سے اونچی گردن ہوگی. سارے میدان محشر کے لوگ ان کی گردن دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ مؤذن ہے. اللہ ان کی اونچی گردنوں میں خوبصورتی پیدا کر دے گا. یا پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان کے رتبوں کو بلند کر دے گا. ایسے ہی وضو بنانے والوں کی اپنی شان ہوگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. میدان محشر میں میری امت اعضائے وضو سے پہچانی جائے گی. ان کے اعضائے وضو غر اور محجل ہوں گے. غر اور محجل یہ گھوڑے کے پاؤں اور پیشانی کے چاندے کو کہتے ہیں. جو سفیدی ان کے پاؤں اور پیشانی پر نمودار ہوتی ہے. 100 گھوڑوں میں اگر آپ ایک گھوڑا سفید پاؤں اور سفید پیشانی والا چھوڑ دیں الگ سے پہچانا جاتا ہے. میدان محشر میں بھی امت محمدیہ ساروں کے ساروں میں پہلے آدمی سے لے کر آخر آدمی کے درمیان اعضائے وضو سے پہچانے جائیں گے. ان کے جسم کو ان کا وضو کرنا خوبصورت بنائے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. مومن ہی وضو کی حفاظت کر سکتا ہے, دوسرا وضو کی حفاظت نہیں کر سکتا. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت بحالت وضو سے گزاریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ بلال ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا عمل کون سا ہے کہ میں جب جنت کی سیر کر رہا تھا میں نے تمہارے قدموں کی چاپ مجھ سے بھی آگے سن لی. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی خاص عمل نہیں, الا یہ کہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر وقت حالت وضو سے رہوں, یا جب کبھی وضو بناؤں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہی تمہارا عمل ہے جو تمہیں جنت میں آگے بڑھا رہا ہے. عادل منصف انسان قیامت کے دن اس کی اپنی شان ہوگی, جو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ گفتگو کرنے والا, عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو مقسط اور عدل پسند لوگ ہوں گے روز قیامت رحمان کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے نور کے ممبر لگائے گا. اور آپ کو عادل بننے کے لیے حاکم ہونا ضروری نہیں ہے. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولو. یہ عادل مقسط کون ہے؟ وہ جسے 2 لوگوں کے درمیان بڑا بنا دیا گیا ہو, وہ جو اپنے اہل و عیال کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیتا ہو, وہ جسے کوئی ذمہ داری دی گئی ہو تو وہ اس ذمہ داری کو عدل و انصاف کے ساتھ ادا کرتا ہو. ہر وہ انسان جو عدل و انصاف کا کام کرنے والا ہے, گرچہ 2 لوگوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو, گرچہ 2 بیویوں کے درمیان کیوں نہ ہو, گرچہ اپنی اولاد ہی کے درمیان کیوں نہ ہو, اللہ سبحانہ و تعالی میدان محشر میں اس کا شرف رکھے گا کہ اس کے لیے اپنی بائیں جانب نور کا ممبر بنایا جائے گا اور اسے نور کے ممبر پر بٹھایا جائے گا. ایسے ہی اچھے اخلاق والوں کی اپنی شان ہوگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لوگوں یاد رکھو قیامت کے دن تم میں سے وہ آدمی میرا بڑا محبوب ہوگا, میری مجلس کے قریب ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. جس کے جتنے اچھے اخلاق ہوں گے اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی قربت ہوگی, اور جسے جتنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت ہوگی وہ میدان محشر کی سختیوں سے اسی قدر دور ہوگا. ایسے ہی حالت اسلام میں بوڑھے ہونے والے لوگوں کی بھی فضیلت ہوگی, جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے نام دے دی, جنہوں نے اپنی جوانی اسلام کے نام لوٹا دی. اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے شرف رکھے گا. انہوں نے اپنی زندگی لوٹا دی, ان کا اپنا مقام ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ. جو آدمی اسلام میں بوڑھا ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن ان کے لیے خاص نور پیدا کرے گا. یہ اپنے نور میں میدان محشر میں چل پھر رہے ہوں گے. لوگ ان کے نور سے انہیں پہچان لیں گے, جان لیں گے یہ وہ نور والا آدمی ہے جس نے ساری زندگی اسلام کے نام پر گزار دی. اور ایسے ہی اس دنیا میں
دوسروں کے کام آسان کرنے والوں کے میدان محشر میں مشکلات آسان کر دی جائیں گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب یوم من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جو کوئی اپنے بھائی کی دنیاوی مشکلات میں سے کسی مشکل کو آسان کر دے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکلوں میں سے مشکلات آسان کر دے گا. وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور جو کوئی اس دنیا میں کسی تکلیف دہ انسان کی تکلیف دور کرے کسی بھی اعتبار سے, دو بول کے اعتبار سے, علاج کے اعتبار سے, صحیح راہ کے دکھانے کے اعتبار سے, قرض کے ہٹانے کے اعتبار سے, جیسے بھی آپ سامنے والے کی تکلیف دور کر سکتے ہو کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. تم دنیا میں اپنے بھائی کے ساتھ آسانی کرو گے, اللہ تمہارے ساتھ دنیا میں بھی آسانی کرے گا, تمہارے ساتھ آخرت میں بھی آسانی کرے گا. میدان محشر کے مراحل تم پر آسان کر دیے جائیں گے. الغرض یہ کچھ نیکوکاروں کی کیفیت ہے میدان محشر کی, جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت و شرافت سے نوازے گا. لیکن نیکوکاروں کے بالمقابل کچھ گناہ گار بھی آئیں گے. یہ وہ گناہ گار ہوں گے جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے, لیکن ان سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہوں گی. منافقین اور کافروں کی بات تو بہت بات کی ہے, یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے جو مسلمان ہیں, لیکن مسلمان ہونے کے باوجود ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہوگی. انہی میں سے ایک گروہ ہوگا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ نے کہا وہ جو مال جمع کر رکھتے ہیں, یکنزون الذهب والفضة, سونا چاندی اٹھائے رکھتے ہیں, ولا ينفقونها في سبيل الله, اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. فبشرهم بعذاب علیم, ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے, بشارت ہے. عذاب کیسے دیا جائے گا؟ اللہ نے کہا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, ان کا یہی سونا چاندی جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا. فتکوى بها جباہهم, پھر ان سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا. وجنوبهم, بازو داغے جائیں گے. وظہورهم, پیٹھ کو داغا جائے گا. کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ وہ مال ہے جسے تم دنیا میں جمع کر کر رکھتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون, آج اپنے اس جمع کیے ہوئے مال کا مزہ بھی چکھ لو. یہ اہل ایمان سے وہ ہوں گے جو زکوٰۃ سے پیچھے رہنے والے ہوں گے. پیشاور گداگروں کا اپنا معاملہ ہوگا جو بغیر ضرورت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں گے, بغیر ضرورت لوگوں کے سامنے ہائے ہائے کرتے ہوں گے, لوگوں سے مانگ کر کھاتے ہوں گے, ضرورت نہ ہونے کے باوجود لوگوں سے سوال کرتے ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامہ لیس فی وجہہ مضعۃ لحم. بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں, انہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ نہ بھی مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مسائل آسان کر دے, لیکن باوجود اس کے انہیں عادت پڑ چکی ہے لوگوں سے سوال کرنے کی. یہ میدان محشر میں آئیں گے لیس فی وجہہ مضعۃ لحم, ان کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا تک نہیں ہوگا. اللہ میدان محشر میں ان کے چہرے سے گوشت چھین لے گا. وہ لوگ جو ناحق کسی کا مال کھاتے ہوں گے, ان کا بھی میدان محشر میں بڑا سخت معاملہ ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من اخذ شبرا من الارض ظلما, جو کوئی ایک بالش زمین ظلمن کسی کی کھا جائے, ایک بالش زمین پر قبضہ کر لے, صرف ایک بالش, اتنی زمین, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أرضين, قیامت کے دن 7 زمینوں کو طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا, صرف ایک بالش زمین. اس سلسلے میں ایک اہم تنبیہ میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں. ناحق کسی کی زمین کھا جانا واضح معاملہ ہے. بہت سے دفعہ طاقتور کمزوروں کی زمین کھا جاتے ہیں, وراثت کے معاملے میں بھائی بہنوں کی زمین کھا جاتے ہیں. ہمارے محلوں میں, گلیوں میں ہم بہت سے دفعہ دوسرے مسلمانوں اور راہگیروں کی زمین کھا جاتے ہیں. ہماری جتنی جگہ ہے اس سے 3 فٹ آگے بڑا ہوا ہمارا چبوترا ہے, 4 فٹ آگے بڑا ہوا ہمارا پھسل بنڈا ہے. یہ زمین آپ نے خرید نہیں رکھی ہے. دکتر عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ کہتے ہیں اس سلسلے میں مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے.
وہ آپ کی زمین نہیں ہے، وہ راہ گیروں کی زمین ہے، راہ سے گزرنے والوں کا حق ہے. اس حق پر ناحق اگر آپ ہاتھ ڈالو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرے گا. گرچہ اتنا بڑا سوال نہ ہو لیکن آپ سے سوال ہوگا. کتنے گھروں کے سامنے آلے بنے ہوئے ہوتے ہیں، 10-10 فٹ کے آلے، 8-8 فٹ کے آلے. پہلے سے کوئی بات طے ہے، بات الگ ہے، لیکن جو زمین راستے کی ہے وہ آپ نہیں لے سکتے. ایسے ہی ظالموں کا معاملہ، جو ظلم کرنے والے ہوں گے، زبان سے، ہاتھ سے، مال سے، عہدے سے، جس اعتبار سے بھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا، ان کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی. میدان محشر میں کہاں جائے انہیں سمجھ نہیں آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اور جو دھوکے باز ہیں ان کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لکل غادر لواء عند استہ یوم القیامہ. میدان محشر میں ہر غدار، ہر دھوکے باز، ہر خائن جو امانت میں خیانت کرے، ایک جھنڈا اس کی پیٹھ میں گاڑ دیا جائے گا. سارے میدان محشر کے لوگ اس جھنڈے کی جانب دیکھیں گے، پہچان جائیں گے کہ یہ غدار تھا، یہ دھوکے باز تھا. اور یاد رکھیں ہماری ذمہ داریاں یہ اسی راستے سے آتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس جہاں میں اللہ جس کسی کو کچھ لوگوں کی ذمہ داری دے، یموت یوم یموت، اور پھر وہ مر جائے مرنے کے دن، وہو غاش لرعیتہ، اس حال میں کہ اس نے اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ کیا، یعنی انہیں ان کا حق نہ دیا ہو، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، قیامت کے دن اس پر جنت حرام کر دی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا. یاد رکھیں بحیثیت والد ہم ذمہ دار ہیں. ہماری اولاد رعایا ہے، ہماری بیویاں رعایا ہیں. ہم کسی مسجد، ادارے، مدرسے، اسکول، محلے کے ذمہ دار ہیں. اللہ نے ہمیں یہ مسئولیت دی ہوئی ہے. روز قیامت اللہ اس کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ داری دی، ماتحتوں کا آپ حق ادا نہ بھی کرو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. ایسے کبھی نہیں ہو سکتا. کسی انسان نے ایک سے زائد شادیاں کر رکھی ہوں اور اپنی بیویوں میں کسی ایک بیوی کی طرف زیادہ جاتا ہو، اس کے اخراجات اٹھاتا ہو، اسی کے حقوق دیکھتا ہو، دوسری بیوی کو نظر انداز کرتا ہو یا اس کے حقوق میں کمی کرتا ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القیامہ وشقه مائل، اس کا ایک حصہ گرا ہوا ہوگا، مفلوج بن کر آئے گا. اس لیے کہ دنیا میں وہ ایک طرف زیادہ جھکا ہوا تھا، لیکن دلی محبت کا زیادہ ہونا ممکن ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی 9 بیویوں میں سب سے زیادہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے. دلی میلان زیادہ ہو سکتا ہے لیکن مالی میلان اور دنوں کی بٹوائی اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. جو اختیار آپ کو ہے کہ آپ اس میں کمی بیشی کریں اس میں عدل کا حکم ہے. جو اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، محبت کسی سے بھی بڑھ سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے، اللہ اسے معاف کر سکتا ہے. لیکن حقوق کے ادا کرنے میں آج شہر حیدرآباد میں ٹھیک ہے ایک اچھا ماحول ہو رہا ہے، لوگ دوسری شادی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اکثریت کا یہی معاملہ ہے کہ جو دوسری شادی کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ 2 میں سے کسی ایک بیوی کے حقوق کا مجرم ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی بیوی کا مجرم ہو جاتا ہے. اگر آپ کے پاس استطاعت ہو 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، شرعی اجازت ہے. استطاعت نہیں ہے تو زبردستی آگے بڑھ کر دین اسلام کے اس حکم کو داغدار نہ کرو. ایسے ہی قاتل کا مسئلہ ہے. وقت ختم ہو رہا ہے، بات ختم کریں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں روز قیامت مقتول آدمی، یعنی جسے اس دنیا میں ناحق قتل کر دیا گیا تھا، یہ قاتل کا سر اپنے ایک ہاتھ سے پکڑ کر لائے گا، اسے کھینچ رہا ہوگا، اس کے جبڑوں سے اور اس کے گلے سے خون بہہ رہا ہوگا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایک ہی پکار لگا رہا ہوگا یا ربی قتلنی، یا ربی قتلنی، اے میرے پروردگار اس نے مجھے قتل کیا تھا، اس نے مجھے قتل کیا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یہ پکارتا ہوا قاتل کی گردن اپنے ہاتھ میں لیا ہوا اللہ کے قریب جاتا چلا جائے گا.
یہاں تک کہ عرش کے قریب پہنچ جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی قاتل کے ساتھ بھی بڑا سخت فیصلہ کرے گا. ایسے ہی متکبر لوگوں کا معاملہ ہے جو اس دنیا میں تکبر کرتے ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یحشر المتکبرون یوم القیامہ امثال الذرہ، قیامت کے دن تکبر کرنے والے چیٹیوں کی شکل میں ہوں گے. اللہ انہیں چیٹیوں جیسا بنا دے گا. الجزاء من جنس العمل. دنیا میں زبردستی بڑائی لیتے تھے، دیکھو آج تمہاری یہ حیثیت ہو گئی. تکبر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر دو چیزوں کا نام ہے: حق بات کو جھٹلا دینا، سچ بات کا انکار کر دینا. لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے. جو آدمی حق بات کو جھٹلائے، سامنے والے کو اپنے سے کمتر محسوس کرے، اللہ سبحانہ و تعالی روز قیامت اس کا بڑا سخت معاملہ کرے گا. بے نمازی کا معاملہ بھی بڑا سخت ہوگا. حدیث طویل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا روز قیامت بے نمازی انسان یحشر یوم القیامت مع فرعون و حامان و قارون و ابی بن خلف. بے نمازی کو فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سوچے یہ ان کے ساتھ اٹھے گا تو کیا معاملہ ہوگا. اس لیے کہ وہ کوئی آسانیوں کے ساتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، ان کے ساتھ بد سے بدترین سختی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہوگی. بے نمازی کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور جو نماز پڑھنے والا ہوگا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ. جو آدمی نماز کا پابند ہوگا اس کی نماز قیامت کے دن اس کے لیے روشنی ہوگی، برہانن دلیل ہوگی یہ اللہ کا فرما بردار بندہ تھا. ونجاتا یوم القیامہ، نماز قیامت کے نجات کا ذریعہ بن جائے گی. اور جو نماز کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے نہ تو نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی، نہ ہی نجات ہوگی، بلکہ فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا. جھوٹے خواب بیان کرنے والوں کا معاملہ بھی بڑا سخت ہوگا. وہ آدمی جس نے خواب دیکھا نہ ہو لیکن لوگوں کے سامنے اپنی بات بنانے کے لیے، منوانے کے لیے کچھ خواب کہہ چکا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میدان محشر میں اسے 2 گیہوں دے گا، کہے گا کہ تم اس میں گھیٹی مارو، اس لیے کہ تم نے وہ کام کیا جو کبھی نہیں ہوا تھا. تمہیں ایسا کام دیا جا رہا ہے جو کبھی ہوگا بھی نہیں. 2 گندم کے دانوں کے درمیان اسے گھیٹی مارنے کا حکم دیا جائے گا. ایسے ہی ڈوغلا آدمی جو 2 زبان رکھنے والا ہو، آپ کے سامنے ایک چہرہ رکھتا ہو، دوسری جگہ ایک چہرہ رکھتا ہو. آج یہ ڈوغلا پن ہم جماعتوں کے درمیان بہت دیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت کرے. جہاں جاتے ہیں وہیں کے ہو جاتے ہیں، جہاں سے فائدہ نظر آئے وہیں کی گانے لگ جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من کانت لہ وجہان فی الدنیا کان لہ یوم القیامت لسانان من النار. جو آدمی دنیا میں 2 چہرے رکھتا ہو، اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے لوگوں کے سامنے اچھا چہرہ اور اکیلے میں گناہ والا چہرہ. یہ بھی ایک معنی ہے. ایک معنی ہے 2 زبان رکھنے والا، یہاں ایک بات کرنے والا، وہاں ایک بات کرنے والا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جو آدمی دنیا میں 2 چہرے رکھتا ہو، قیامت کے دن اسے جہنم کی 2 زبانیں دی جائیں گی. جیسا گناہ ویسی ہی سزا. اور آخر میں سود خور کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوگا. اللہ نے کہا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یہ سود خور لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے، ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے انہیں چھو دیا ہو. اگر آپ کو محسوس ہو جائے شیطان نے آپ کو چھوا ہے، آپ کی حالت کیا ہوگی؟ آپ کے ہوش اڑ جائیں، آپ اکڑ کر کھڑے ہو جائیں گے. یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی، آپ نے ایسے انسان کو دیکھا ہوگا جس پہ شیطان وارد ہو، اسے کسی کی فکر نہیں ہوتی، خود اپنے جسم کی بھی فکر نہیں ہوتی. وہ خود کو نقصان پہنچاتا ہے، کہیں سے چڑھ کر کودنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ کھانے کی کوشش کرتا ہے، خود کو مارتا ہے. یہی کیفیت سود خور کی ہو جائے گی. میدان محشر میں اسے اپنی تک فکر نہیں رہے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ بڑا سخت معاملہ کرے گا. ابھی میدان محشر میں اٹھنے والا ایک اور گروہ، منافقین اور کافروں کا گروہ، باذنہ تعالیٰ آنے والے خطبے میں ہم ان کے اٹھنے کی کیفیت بیان کریں گے. اور اس کے بعد پل صراط، جہنم، حساب و کتاب، یعنی میدان محشر کے جو دوسرے مناظر ہیں ان کے تذکرے کی کوشش کریں گے. دعا ہے کہ اللہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.